وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العزيز وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھ لو صلوات وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله. لیکن ان کے بعد سیرت میں اور سننے میں وعدہ کر لیا پھر پہنچے پاویں کچھ لگے تے پاویں نہ لگے. سبحان اللہ. ہن اے ویڈیو پڑھانا کہ تساں پڑھانا سبحان اللہ تاکہ پتہ لگے کہ میں بھی آیا ہوں کہ میں کچھ دے کے جاواں. سبحان اللہ. کچھ پیغام رسول اللہ دا دے کے جاواں. اس واسطے جاگو اور محبت نال درود پاک پڑھو. صلوات و سلام یا رسول اللہ صرف پڑھ لینا یا رولا پا لینا یہ گل نہیں ہوتی. اصل یہ ہے جو لین واسطے آئے ہیں ان کے دا مطلب سمجھو دا. شاید کیا گئے کہ جب بھی میں قرآن میں بھر کے کھولنا جب بھی میں قرآن میں بھر کے کھولنا
زلفاں دے کہتی حسن و جمال تیری زلفاں دے کہتی حسن و جمال تیری زلفاں دے اور حال یمانے سمجھ آئے گا جتھے جتھے بھی اپنا پیر ہے نا جتھے جتھے بھی اپنا قسم ہے جتھے جتھے بھی نسبت ہے اپنے پیر کو مد نظر پیر بھی بڑھیا لیکن پیر سچا ہوتے پیر سچا ہوتے پیر نے بڑے سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو مریداں نوں سمجھ نہیں آتے ہن اے شاید یہ گل سمجھا ہے کہ حال یمانے سارے جہان وچوں وکھرے نے 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 تیرے واقف حال میں تیری زلفاں دے تیرے واقف حال میں تیری زلفاں دے کہتی حسن و جمال تیری زلفاں دے کہتی حسن و جمال تیری زلفاں دے سونے شان کمال سونے شان کمال تیری زلفاں دے کہتی حسن و جمال تیری زلفاں دے کہتی حسن و جمال تیری زلفاں دے درود و سلام لجپال کریم آقا کی بارگاہ ناز کے اندر عاجزانہ مسکینانہ خادمانہ آنسانہ عاشقانہ پیش کرنے کے بعد گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں خوش قسمت ہو اس واسطے اللہ کے گھر سے بیٹھے کوئی بازار سے بیٹھا ہوئے گا کوئی ٹی وی کے بیٹھا ہوئے گا کسی نے ریموٹ پڑھیا ہونا ہے کسی نے موبائل پڑھیا ہونا ہے کوئی کسی پیزا شاپ سے بیٹھا ہوئے گا کوئی کسی جگہ پہ لیکن خدا دی قسم اسی خوش قسمت ہاں کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب دے ذکر واسطے انتخاب فرمایا بڑی خوش قسمتی دی بات ہے اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ قوسوی صاحب اللہ تعالیٰ نے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ساتھ فرمانے سے میرے وہ ہی روایت یاد آ رہی ہے میں کیا اپنے گال سمجھا کے رہنی ہے اسی جگہ آتے ہیں وہی جن کو سارے نہیں بولے آتے ہیں وہی جن کو جنہوں شب کے نہ وہ نہ بولے پاک والے بولو آتے ہیں وہی جن کو انہیں انسان بھی سمجھ رہا ہے اللہ وقت غلام مرتضی صاحب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ نا دریا کے کنارے بیٹھے سے ایک گل سمجھان لگا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں دریا کے کنارے بیٹھے سے جڑا وقت دا بادشاہ سی نا انہیں نا اپنے چیلے جوڑے بابا جی اتنے بیٹھے ہو تسبیح چلاندے ہو اتنی جھگی چ بہ رہے ہوتے آؤ میرے محل میں آ جاؤ جگہ میں دینا گھر میرا ہوئے گا بوا میرا ہوئے گا روٹی میری ہوئے گی پانی میرا ہوئے گا ہر شے میں دیا گا اتنے آ جاؤ آپ نے فرمایا میں کرنا چاہیے
انہوں نے کہا کہ جو اللہ اللہ اتنے رہ کے کر دیو گی اللہ اللہ اتنے رہ کے کریا خالق بختیاری کا اکرام اور جلالِ نام ارشاد فرمان لگے ہمیں تو بادشاہ ہے تیرے کل پیسہ ہے تیرے کل دولت ہے تیرے کل مال ہے تیرے کل ہر شے ہے میں اس راستے ہوئے بیٹھا جیڑا دئی جاندا ہے دے کے نہ مانگدا ہے نہ روکدا ہے تیرے بوئے ٹھڑ گیا ایک دن تو خود کھوائی گوشت کھوایا نا کہنا بابا جی فلانے دن تو گوشت کھوایا سی بابا جی کپڑے میرے لے بابا جی مال میرا لے ہے کوٹھ میری لے کہ میں تے اس رات دے بوئے بیٹھا جڑا جتلاندا نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں نہیں جانا میں کہا اچھا 4 دیہاڑے گزرے انہیں پھر 4 بندے توڑ دیتے بابا جی مہربانی کرو کہ آ جاؤ انہوں نے کہا نہیں بھائی اسی راضی ہیں اسی خوش ہیں 4 دیہاڑے گزرے پھر بابا جی مہربانی کرو جو 2-4 مرتبہ وہ نشناس ہو رہے تھے ایک اللہ والا کھلے کھولو دی بادشاہ نے آکھنے لگا بادشاہ بڑا زور لائے کہ بابا قطبالدین بختیاری کا کی تیرے بوئے پہ آ جائے آپ نے فرمایا وہ کہ آ جاتا ہے پر تینوں بلانا ہی نہیں آیا بلان دا والی نہیں آیا تینوں کنج بلانا ہے کس طرح میرے محل میں چون گے انہوں نے فرمایا جا کے اپنے محل میں چدا کہ نبی دا ملاد حضور دا ملاد حضور دا ملاد ایک چڑی ہاتھ سنا بھیج دے ایک چڑی ہاتھ پیغام بھیج دے کہ بابا جی آج بادشاہ دے محل میں حضور دا ملاد ہے انہوں نے رکھیا ملاد اہتمام ہو گیا انتظام ہو گیا انسلام ہو گیا ایک نا اپنے سپاہی نمائندہ جا کے بابے انہوں نے کہہ دے کہ آج بادشاہ دے محل میں حضور دا ملاد ہے اور ٹریا جا کے نا بابا جی قطبالدین بختیاری کاکی نے بول کہنے لگا بابا جی آج بادشاہ دے محل میں مزار ہے او یو قطبالدین بختیاری کاکی جی بادشاہ آپ رہن آوے تے توڑ کے نہ جان آج حضور دے میلاد دا پیغام ملیا تے ننگی پیری دوڑ لگا دیتے ننگی پیری دوڑی جا رہے ہو انہوں نے فرمایا چلیا اگے بادشاہ کا سنا ہوگا سی آج امام الانبیاء کا سنایا میلاد والے نبی نے بلا لیا ہے اسی کائنانے آتے ہیں وہی دل کو خوش قسمت ہوتے جے آئے بیٹھے اور ایک اور بات میں عرض کر جاؤں اے حضور ہے جیسا کہ نا ابن آباد روڈ تھے پروگرام تے گئے تھے نا میرے تو پہلے خطیب صاحب گفتگو کر رہے سن تو آخر لگے کہ اسی حضور دا میلاد کیوں منانے ہیں اسی حضور دیاں شاناں بلند کرنے ہیں میں قدم پڑھ یہ نہ آکھو کہ اسی حضور دیاں شاناں بلند کرنے ہیں ساڈی کی مجال ہے ساڈی کی ضرورت ہے وہ انج کہو حضور دا نام لے کے اپنے مقدر جگا رہے ہیں حضور دا نام لے کے اپنے مقدر جگا رہے ہیں یہ جڑے لمحے گزر جانے دے نا خدا دی قسم انہاں دا پتہ ہو تو لگے مجھے رب نے گا ترازو وچ رکھیا نا انہاں دا مل پینا پھر پتہ لگے گا پھر آکھاں کہ مولا تیرا شکر ہے جڑے دم حضور دی یاد وچ اللہ پاک سارے جواناں نوں سلامت رکھے اور حضور دی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے میلاد دیے تے 11ویں ہے دو گلاں سنانیاں نے تے بعد وہ اختتام کرنا ہے جیڑی آیت بڑھینا پڑھیے میرا مزاج کچھ اس طرح دا ہے عقیدہ میں بڑا چھیڑنا ہونا عقیدے ضرور ٹچ کرنا ہے عقیدہ ہے یہ سب کچھ ہے جی عقیدہ نہیں پہ مجھے نہیں اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض فرمایا اے رسول اللہ کی جماعت ہے سادہ کے سبحان اللہ اے رسول اللہ کی جماعت ہے فضلنا بعضهم على بعض اسا رسول اللہ نے ایک دوسرے دے فضیلت دی کسی دا درجہ کسی نالو بات رکھیا ہے کسی دا درجہ کسی نالو بات رکھیا ہے یہ میری تے تیری بانڈ نہیں کہ میرے رب دی بانڈ ہے اللہ دا فرمان ہے اگے اللہ کریم نے انہاں درجیاں دی وضاحت کر دی فرمایا منہم من کلم اللہ کچھ اور نے
جنہاں نے رب آپ گلاں کردا ہے سبحان اللہ برفع بعدہم درجات تے کچھ وہ نے جڑے گلاں تو بھی بڑے ہی اعلیٰ نکل گئے تے بڑے ہی اونچے مرتبے عطا فرما دیتے ان کا اتفاق مفسرین برفع بعدہم درجات سبحان اللہ یہ جڑا جملہ ہے یہ اللہ نے تیرے تے میرے آقا واسطے ارشاد فرمایا سب تو اونچی شان اساں اپنے محبوب کو دی سب تو اعلیٰ شان ان کس طرح یہ بھی تھوڑی تفسیر رسول جائے اللہ پاک نے ہر نبی کو مقام دیتا ہے ہر نبی کو مرتبہ دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسول تینوں اختیار نہیں کہ تو کسی نبی دے بارے کیویں کہ میں اینوں ماننا تے اینوں نہیں ماندا یہ امتیاز کرن دی اجازت نہیں ہر نبی پیغمبر تے رسول مننا تیرے تے لازم ہے سے ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تے مسلمان نہیں اللہ نے فرق کرن دی اجازت نہیں کہ میرا تے میرے نبیوں کا معاملہ ہے یہ میرا تے میرے پیغمبراں کے رسولاں کا معاملہ ہے لیکن جب تھوڑی دیر تقسیم کریے نا خالق کائنات نے جب انبیاء دی جماعت کو تخلیق فرما لیا انبیاء دی ارواح پیدا کر لیا انبیاء دی ارواح پیدا کرنے کے بعد خالق کائنات نے جناب جبریل علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا جبریل جننے بھی نبی پیغمبر کے رسول نے ہر نبی دے دور دے پھلاں نوں چن لے نبی دے دور دے پھلاں نوں چن لے یا اللہ کی کرا فرمایا حضرت آدم کی صفائیت دے سارے پھل اکٹھے کر لے حضرت جناب شیش دی عبادت دے پھل اکٹھے کر لے جناب حضرت زکریا کی شہادت دے سارے پھل اکٹھے کر لے جناب حضرت یوسف کی صداقت دے سارے پھل اکٹھے کر لے جناب حضرت یعقوب کا صبر ہے جناب یعقوب نے صبر دے پھل اکٹھے کر لے حضرت جناب ایوب کا صبر دے سارے پھل اکٹھے کر لے جناب حضرت دانیال علیہ السلام کا تقوی ہے اور تقوی دے سارے پھل اکٹھے کر لے جناب یحییٰ علیہ السلام کا جناب یحییٰ کی طہارت ہے سارے طہارت دے پھل اکٹھے کر لے جناب حضرت داؤد کی خلافت دے پھل اکٹھے کر لے جناب حضرت ابراہیم کی خلت دے سارے پھل اکٹھے کر لے جناب حضرت اسماعیل کا صبر ہے اسماعیل دے صبر دے پھل اکٹھے کر لے جناب حضرت ادریس کی نسبت دے سارے پھل اکٹھے کر لے جناب ادریس کی نسبت دے پھل اکٹھے کر جناب موسیٰ کا کلام دے پھل اکٹھے کر جناب عیسیٰ کی روحانیت دے پھل اکٹھے کر سارے نبیاں دیا خوبیاں جمع کر کے ایک ہار بنا کے محمد الرسول اللہ دی مولا محمد الرسول اللہ دی مولا کے مصطفیٰ دے بارے میں یہ حکم ہو گیا پھر فرمایا وَغَفَّ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ وَغَفَّ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ اساں کوئی اونج دے مرتبے دیتے نے جڑے سارے تو یاد آنے تے آپ کو اینا ترجمہ آدھا حضرت کو کروائیے جاگے ہو گیا سبحان اللہ آمین علی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شام رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ترجمہ آدھا حضرت کی میں فرما دے آپ فرما دے سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی جی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلیم پیغمبر نہیں، لیکن اگر ذہن سے رکھنی ہے کسی کونے میں اے نہ آوے کہ حضرت موسیٰ دی شان کٹ کے نہ تنقیص شان والے پاس نہیں جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب نکلے نا اللہ نے فرمایا کہ چھڑو علاقہ چھڑو لے تر جاؤ. 12 قبیلے لے کے ٹرے انہوں نے کھڑا کمال کیے. 12 قبیلے لے کے حضرت موسیٰ ٹر گئے. اگے آ گیا کلثم دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا اگے دریا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا قوم کہنے لگی اللہ کے نبی کے کی کرنا ہے؟ فرمایا گھبراؤ نہ. فرمایا گھبراؤ نہ، میں آپ نہیں نکلیا، میں رب دے حکم نال نکلیا. آپ نے اشارہ کیا میں 12 رستے بن گئے. 12 رستے بن گئے. ان 12 رستے ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم گزر گئی. میں پیچھے نہیں جانا، فرعون والے پاس سے نہیں جانا، پھر بات طویل ہو جائے گی. میں جڑا نقطہ سمجھانا ہے وہ سمجھانا ہے. قبیلے لے گزر گئے، 12 قبیلے گزر گئے. جب دریا تو پار ہوئے اگے پڑاؤ کی طرح قوم کہنے لگی پانی کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اچھا یا اللہ کی کرم. فرمایا موسیٰ ڈنڈا تیرے کول. فرمایا موسیٰ ڈنڈا تیرے کول. یا اللہ کی کرم جا تو قرآن پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. خالق کائنات فرمایا موسیٰ میں ڈنڈا لے کے پتھر پہ مارو. جناب موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریا، پتھر پھٹ جان گئے، لیکن پتھر جو 12 چشمے پیدا ہو گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کا ڈنڈا پتھر پہ لگے، پتھر جو 12 چشمے پیدا ہو جائے. میرے آقا کا مقام سن، پھر قرآن پڑھیے. اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. جناب موسیٰ ڈنڈا مار، پتھر جو چشمے پیدا ہو جان. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چند ٹکڑے ہوئے کے قدمہ چار. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. حضرت موسیٰ ڈنڈا مارا اپنے 12 چشمے، میرے نبی نے ماریا کچھ نہیں، صرف اشارہ کرتا ہے. سبحان اللہ، صرف حضور اشارہ کرتا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب چشتی پتہ کیا آتے ہیں ادب نال آ نبی کی میں شان دساں. سمجھو سمجھو جملہ سمجھو. ادب نال آ نبی کی میں شان دساں. او بابا وائزہ شعور کی پوچھنا ہے. سبحان اللہ. جب بدلاں کی سڑک پہ چند ٹرتا میرے نبی کی ٹور کی پوچھنا. نبی یار رب دا رشتہ دا ہور کی پوچھنا ہے. وہ جی انگلی توڑیا چند سایوں دے پنجے دا زور کی پوچھنا ہے. ایک حدیث سے بات میں رکھ کر اپنے عقیدے دے والے بخاری نے حضور تشریف فرما دی. ایک بڑی اماں بڑی مائی ہاتھ میں ڈنڈا پڑیا، چھوٹا سا بچہ اپنی انگلی لایا تے لے کے حضور دے کول آ گیا.
صحابہ نے دیکھا میری مائی آئی یا رسول اللہ بڑی مائی تو میں پوچھو کون ہے عرض کی یا رسول اللہ شام جو آئی ہیں ہاں شاید چھڑ آئی ہیں کوئی اگے پیچھے آسرا نہیں کوئی سہارا نہیں میں شام جائے کہ توڑا ذکر سنے ہیں شام جائے کہ چرچہ سنے ہیں تو سونے گھر بھی چھڑے ہے پورا چھڑے ہے بار چھڑے ہے سونا چھڑے ہے بیٹا چھڑے ہے نہ جائیداد تک نہیں رکھیا صرف اپنی جائیداد کی ایک یا میرا پتر ہے کہ بلایا کہ میں تیری بارگاہ میں جاتا ایک دن بچے نے لیا کہ آپ کا بڑی بارگاہ میں چاہ دیں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھے آجے آقا کلمہ کنے پڑھانا سی فرمایا پہلے میں کلمہ پڑھو نا تو میں محمدی غلامی میں چاہ جاؤں حضور نے غلامی چلائے لیا غلامی چلائے تو بعد میں بچے کی عمر سی 11 سال تقریباً 11 سال میں لگ بس عمر نبی اسلام نے فرمایا صحابہ اس مائی کو پڑھو کہ میری عائشہ کو لے جاؤ اس بچے نے پڑھو تے انہوں اصحاب صفحہ سے بٹھا دے اتھے بیٹھ کے خدمت کرے تے پڑھے تے مائیوں نے کہا جا کے عائشہ نے پڑھ دے تو کریں عائشہ نے صفائی کریں گیا ماں دی بھی ڈیوٹی لگ گئی لیکن تب بھی ڈیوٹی لگ گئی تے ڈیوٹی لان والا کون ہے امام الانبیاء ڈیوٹی لگا گیا حضور نے نا اس بچے کو لایا سینے تے بچہ رو پیا بچہ رو پیا تو میں رویا کیوں گے عرض کی تھی آقا کلمہ تے پڑھ لیا پر نہ کلی ہے نہ جلی آقا کوئی شاید نہیں سوچنا ہے وہ گزارا کیویں ہوئے گا نظام کیویں چلے گا اللہ نے رسول نے فرمایا بچے گھبرانا تو کسی ایرے گہرے کے بول نہیں آیا امام الانبیاء کا غلام پڑھا اور ساکشانے دے جیتا کوئی نہ آسرا ہوئے میں محمد دا آسرا پڑھا بس سچ بیٹھ کے پڑھے آگیا جو کرنا 6 سال گزرے بچہ بیمار ہو گیا ان ماں دی کل کمائی تے کل اساسا اتر ہی سی بچہ ہو گیا بیمار صحابہ دسیا یا رسول اللہ بیمار ہو گیا اللہ دے رسول عشاء کی نماز پڑھائی عشاء پڑھان تو بعد میں حضور آئے ایمانداری کی دی دا حال چال پوچھیا حال چال پوچھنے تو بعد حضور جب جان لگے تے بچے نے ماری چیخ کلمہ پڑھیا تے روح پرواز کر گیا بچہ فوت ہو گیا جو بچہ فوت ہویا تے نبی علیہ السلام کی ارشاد فرمایا اینو پتہ لگدا کہ نبی دا علم کیجے لوکی تے آندے نے نبی کر کا کری سکدا نبی نو پتہ کسے گل دا سنو دی سبب میں خاص ذمہ دار ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا صحابہ کو بلا کے فرمایا صحابہ پیسے میں دیاں اینو اس سب سانے نا جدو جنازے دی باری آئے تو مینوں بلا لیا میں آپ دا جنازہ پڑھا حضور نے پیسے دیتے کفن لے آندا صحابہ کو سب دیتا ہن توجہ اس سب دیر تو بعد جو جنازے دی باری آئی کہ حضور کو سناٹ ہو رہا یا رسول اللہ قبر پڑھ رہی آقا جنازے کی تیاری تشریف لائے حضور آئے اللہ کے رسول نے آ کے فرمایا کہ ماں کو دسیا اللہ حضور ماں کو نہیں دسیا آقا بلا لے نہیں بلانا نہیں صرف دسو کہ تیرا پتر فوت ہو گیا خود آقا اندر مسجد دے اندر گئے چند لمحیاں تو بعد نہ واپس آئے تو حضور دے چہرے پہ مسکراہٹ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ دی ماں جا کے دسو تے اجے دا جنازہ نہیں پڑھنا جدوں میں آکھاں گا دیکھاں گا تے پھر دا جنازہ پڑھاں گے اجے جنازہ نہیں پڑھنا حضور واپس ہوندے وچ چلے گئے ادھروں بڈھی اماں دوڑی تو پتہ لگا نا پتر فوت ہو گیا آگے پتر دی لاش سے بیٹھی صحابہ نے کفن بھی دے لیا تیاری کر لیا مکمل انتظام ہو گیا ہن مائی اپنے بیٹے دی لاش تے بیٹھ گیا تے آندھی کی آندھی دی چھت دے مالکا پتر ٹر گیا کوئی گل نہیں تیری رضا ہے پر لوکاں میں مینا دینا ہے لوکاں میں تانا مارنا ہے کہ ہر شاہ چھڈ کے گئی سن نبی دے کول تے ویکھ پتر ہی کھوا پیچھے لوکاں تیرے نبی دا نام لینا ہے نبی کو لڑائی سے نبی دے بوئے تے آئی سے آپ مسلمان توجہ کر مٹی ماں اپنے بیٹے دی لاش تے رہ کے امی چھڈ دے مالکا میں تے ہر شے چھڈ کے آ گئی ہوں
تیرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آیا کہ اج میرا پتر دنیا تو چلا گیا ہے لوکی مینوں میرے دین گے لوکی مینوں تانے مارن گے لوکی مینوں گلاں کرن گے کہ بھائی پر مدینے گئی سیں نبی دے کول گئی سیں کوئی میرا پتر سی پتر بھی دنیا تو چلا گیا ہے مولا لوکی